میں غامدی صاحب نے جو اصولی بنیادیں بنائی ہیں نا موسیقی کی حرمت پہ باز کرنے کے حوالے سے، ان اصولی بنیادوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو قرآن کی آیات ہیں یا احادیث ہیں، اسپیسیفک آیات ہیں یا احادیث ہیں جو موسیقی کی حلت یا حرمت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ غامدی صاحب کے یہاں بھی پہلے اصول ہیں پھر فروعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ نیریٹو ہے، آپ اس کو ایڈریس کریں۔ ایک ان کا اصولی نظام ہے، سسٹم تھاٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو اصولی نظام ہے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت سے فلاس ہیں، بہت بنیادی فلاس موجود ہیں۔ ایک تو اپنا جو اصولی نظام ہے اس کی جو بیس ہے نا، انہوں نے وہ بہت نیرو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک عمارت کی بیس ہوتی ہے، بیس جو ہے وہ نیچے سے نیرو ہے تو اوپر آپ کی عمارت بھی نیرو ہی رہے گی۔ تو اب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرمت کا جو دائرہ کار ہے، جو اس کا مجال ہے، ٹھیک ہے، وہ دائرہ کار جو ہے وہ دو چیزوں میں محدود ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، خور و نوش، اور دوسرا اخلاقیات، ٹھیک ہے۔ یعنی حرام ہونے کے جو احکامات ہماری شریعت میں آئے ہیں وہ یا تو خور و نوش سے متعلق ہیں یا پھر اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ آپ نے بیسی ساری جو ہے وہ محدود کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی بات ہے، مجھے اس پہ مجھے جو ہے وہ ابن انشاء کی جو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دائرہ جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ دائرہ ہے جو ہم جیومیٹری میں پڑھتے ہیں، ایک وہ دائرہ ہے جسے اسلام کا دائرہ کہتے ہیں، اور مولوی صاحب نے اسلام کا دائرہ اتنا محدود کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ جس میں صرف وہی باقی رہ گئے، باقی سارے اس میں سے نکل گئے۔ تو بیس جب آپ اتنی چھوٹی کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر محرمات کا بیان جو ہے وہ کیا ہوگا، محدود ہو جائے گا نا۔ آپ نے جو دائرہ کھینچا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر، مجال اسی کو کہتے ہیں نا، دائرہ اسی کو، اس دائرے کے اندر اندر حرام ہے، اس سے باہر تو سارا حلال ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو دائرہ کھینچا ہے کس بنیاد پہ کھینچا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ دو چیزوں میں جو ہے وہ حرام ہے، باقی کسی چیز میں کوئی حرام ہے ہی نہیں؟ سورہ اعراف کی آیت ہے نا 33۔ ہاں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے تو ہم ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حرمتیں جو کہ شریعت کا موضوع ہیں، جو کتاب و سنت کا موضوع ہے، ان کا دائرہ دو چیزیں نہیں ہیں، ان کا دائرہ 6 چیزیں ہیں۔ خور و نوش ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے باب میں حرمتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خور و نوش میں اب آپ کہہ لیں کہ جی خنزیر کی حرمت ہے، قرآن نے بیان کی ہے۔ اسی طرح کتے کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، وہ احادیث سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں اخلاقیات کے اوپر۔ اخلاقیات کے باب میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ حرام ہے۔ بدعہدی جو ہے اس کو حرام قرار دیا قرآن نے۔ جھوٹ کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی مسئلہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے معاملات، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات اور معاملات، یہ دو بہت بڑی ڈومینز ہیں۔ اب معاملات کو سارے جو سوشل کانٹیکٹ سے، مثال کے طور پہ آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا، اس کو آپ نے اخلاقی معاملہ بنا دیا، اور اس کی اہمیت اور جو سگنیفیکنس تھی اس کو آپ نے گھٹا دیا۔ بہت دفعہ میں ٹھیک ہے ایک معاملہ جو ہے وہ اخلاقی دائرہ کار میں بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ میں اس کا تعلق اخلاقیات سے علیحدہ ایک اپنی ایک پورے ڈومین اور مجال کے طور پہ جو ہے وہ معروف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں نکاح، نکاح کیا ہے؟ ایک سوشل کانٹیکٹ ہے۔ اب اس سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اب ان رائٹس کو آپ نے ادا کرنا ہے، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان رسپانسبلٹیز کو آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانٹریکٹس کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو اسٹیٹ اور ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس کا شہری ہوتا ہے اس کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ حکمران کی اطاعت کرو، تو ایک سوشل کانٹیکٹ ہو رہا ہے نا آپ کے اور حکمران کے درمیان میں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوشل کانٹیکٹ اس وقت بیعت کی بنیاد پہ وجود میں آ رہا تھا، آج آپ کہہ لیں کہ جی کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، لاز ہیں اس کی، تو کانٹیکسٹ جو ہے بہت بڑی ڈومین ہے، اس کی بہت بڑی ڈومین ہے، ٹھیک ہے، ایک فرد سے لے کے سوسائٹی، تو یہ سب معاملات کے تحت آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاملات میں جو آپ وائلیشن کرتے ہیں شریعہ کی تو وہ حرمت کی باس میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات، نہیں تو جو ان کے ہاں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں، ان کے ہاں وہ جو اصول ہے حق تلفی کا، تو مے بی اس میں وہ چیزیں ساری آتی ہیں معاملات سے متعلقہ۔ ہاں، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ عبادات ہے۔ عبادات میں تو انہوں نے ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی، عبادات میں تو کچھ حرام ہی نہیں ہے، حالانکہ جسے آیت سے استدلال کر رہے ہیں اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے شرک حرام کیا۔ مطلب جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ حرمت میں جو اصول ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو چوتھا اصول ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں،
ٹھیک ہے, کہ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا. شرک تو مسئلہ عبادت کا ہے, مطلب شرک کیسے کہتے ہیں, شرک تو بیسیکلی ہے توحید الوہیت کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا. نہیں تو گاندھی صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ عبادات کے ساتھ نہیں ہے حلت و حرمت کا, تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی عبادات میں سب چیزیں جائز ہیں پھر ان کے ہاں؟ دیکھیں اصل میں وہ عبادات میں جو ہے وہ کس اعتبار سے کہتے ہیں, میں نے زیادہ ان کی بحث تو نہیں سنی کہ ان کا کانٹیکس کیا ہے. ہاں, ان کی یہ جو 8 گھنٹے کی ویڈیو تھی مجھے خبیب بھائی نے شیئر کی تھی, جو موسیقی کے اوپر تھی 8 گھنٹے کی, وہ خیر میں نے پوری سنی, اس میں کوئی ایسی بحث مجھے نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہیں اور انہوں نے کوئی اس حوالے سے بحث کی ہو, لیکن بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے کہ عبادات میں حرمت کا کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب قواعد فقہیہ میں سے معروف قاعدہ آپ کو بعض فقہا کے یہاں مل جاتا ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے, معاملات میں اصل کیا ہے, اباحت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حرمت کا کانسیپٹ ہے عبادات کے ساتھ ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کے بعد اقوال اور اعمال کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اقوال میں بھی کچھ اقوال ایسے ہیں, اب یہاں پہ دیکھیں نا, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, 5ویں چیز جس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں حرام قرار دیا گیا, غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا بدعت حرام ہے. اچھا, بدعت تو اصل میں مسئلہ ہی عمل کا ہے, اصلاً بدعت جو ہے وہ عملی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, قولی بھی بدعت ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے, جب بدعت کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس میں کچھ قولی ہوتی ہے کچھ عملی ہوتی ہے, لیکن اصلاً جو بدعت جس کو ہم اس کا جو عرفی معنی ہے وہ تو عمل سے متعلق ہے نا. اور یہاں پہ قرآن کیا بات کر رہا ہے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, قرآن تو اس کو قول بنا رہا ہے. تو اصل میں قرآن نے تو یہاں قول کی حرمت قرار دی. قول یعنی اللہ کے اوپر بغیر جانے بوجھے, بغیر جو ہے وہ کسی دلیل کی کوئی بات کیا دینا, جیسے وہ اللہ کا پارٹنرز بنا لیتے تھے. اصل میں تو یہ شرک کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی نا. وہ جو کہتے ہیں جی نظم قرآن سے ہمیں جو ہے وہ معنی بیان کرنا چاہیے, تو نظم قرآن کے مطابق تو معنی بیان ہی نہیں کر رہے. یہاں وان تقولوا علی اللہ, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے تھے, اللہ کے شریک اور پارٹنرز انہوں نے بنا لیے تھے, تو یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک تو قول کی حرمت, اقوال میں سے بعض اقوال کے ہیں ان کی حرمت ثابت ہے. اسی طرح اعمال کی حرمت ہے, بہت بڑی ڈومین ہے. معاملات میں اور اعمال میں فرق ہے. معاملات آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا, 2 پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے نکاح ہو رہا ہے, سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے, بیع و شرع ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی بھی کسی قسم کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں مختلف پارٹیز انوالو ہو رہی ہیں. اعمال کا تعلق تو فرض سے ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے قتل ہے, قتل کی حرمت ہے, کسی جان کو بلا وجہ جو ہے وہ قتل کر دینا, اس کی حرمت ہے. تو بہت سارے اعمال ہیں, تو اعمال بھی ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے کہ بہت سے اعمال کو جو ہے وہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا. تو بیسیکلی دائرہ کار جو حرمت کے ہیں وہ 2 نہیں ہے, وہ 6 ہے. اب صحیح بیس بنی ہے. اس بیس کے اوپر جب آپ ایک اصولی عمارت کھڑی کریں گے حرمت کی, تو پھر صحیح معنوں میں آپ کو شریعہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ حلال و حرام کا سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے. تو یہ 6 جو آپ اصولی باتیں بتا رہے ہیں, کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گے یہ والی. جی, ایک تو خور و نوش, ٹھیک ہے, اس میں حرمت ہے, بہت سی مثالیں موجود ہیں. اخلاقیات میں. تیسرا معاملات میں, جن کو ہم کہہ رہے ہیں کانٹیکس, عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں اس کو کانٹیکس کے ضمن میں لے کے آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سوشل کانٹیکس آپ کہہ لیں. چوتھا عبادات, اور 5واں اقوال, اور چھٹا اعمال. اعمال ہم نے کہا کہ معاملات سے علیحدہ ہے, کہ معاملات بیسیکلی ٹرانزیکشن ہے 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان میں ایک معاملہ ہے, اور اعمال ایک فرد واحد کا جو عمل ہے. صحیح ہے. تو اس کا بھی وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ریسپانسیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ سب دوسری بات یہ ہے کہ یعنی غامدی صاحب نے 5 اصولی باتوں کا تذکرہ کیا, یا اصول 5 بتائے ہیں, جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے اس کے حوالے سے. تو کیا جو قرآن نے جب اس آیت کو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انما حرم ربی الفواحش, تو یہاں پہ مطلب یہ کلمہ حصر ہے. تو کیا اگر کلمہ حصر ہے تو اس میں ساری چیزیں وہ مراد نہیں ہیں جو آگے 5 بیان ہوئی ہیں؟ دیکھیں اصل میں بیسیکلی آپ اس کو کلمہ حصر بھی بنا لیں, اس پہ ہم علیحدہ گفتگو بھی کریں گے کہ بہت دفعہ قرآن مجید میں حصر کا مفہوم حقیقی نہیں ہوتا, مجازی ہوتا ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. انما یوحى الی کلمہ حصر ہے کہ میری طرف صرف یہی وحی کی گئی ہے,
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہاں اگر یہاں حصر حقیقی کا مفہوم لیں گے تو پھر کیا صرف وہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی وہی نہیں آئی کیا توحید کے بیان کے علاوہ؟ ٹھیک ہے. کل یہاں 2 دفعہ حصر آیا ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے. تو الاتقان وغیرہ میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ اصل میں بعض اوقات حصر جو ہے وہ مجازی معنی پیدا کر رہا ہوتا ہے, حقیقی معنی نہیں پیدا کرتا. تو اس لیے ایک بات تو یہ درست نہیں ہے کہ جی یہاں پہ اگر حصر آ گیا, جیسے انہوں نے جہاں پہ بھی انما آیا نا تو غامدی صاحب نے اس کو حقیقت کے معنی میں لے کے جو ہے وہ اس سے حقیقی معنی جو ہے وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دی. حالانکہ بہت دفعہ قرائن موجود ہوتے ہیں, وہ قرائن یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں حقیقی نہیں مجازی معنی مراد ہے. چلیں بہرحال ابھی ہم اس کو اس معنی میں رکھتے ہیں جس معنی میں غامدی صاحب لے. اچھا اسی معنی میں رکھتے ہیں کہ یہاں حصر حقیقی مراد ہے. صحیح ہے. اچھا جب حصر حقیقی مراد لے لیا, اب اس کے بعد بحث کیا پیدا ہوئی؟ بحث یہ پیدا ہوئی کہ جو ایک اینک لگائی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے, اینک سے مراد پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک اینک لگا لینے سے ظاہری بات ہے چیزیں مختلف طرح سے آپ کو دکھتی ہیں. تو اب جو انہوں نے ایک اینک لگائی ہے وہ اینک انہوں نے پہلے سے یہ لگا لی ہے کہ جی یہاں اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان ہے. صحیح ہے. اینک یہ لگا لی کہ اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان ہے. حالانکہ یہ اینک غلط ہے بالکل, یعنی یہ پرسپیکٹو اس آیت کو دیکھنے کا بالکل غلط ہے. خود آیت اس کے خلاف جا رہی ہے کہ اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی اس میں وہ شرک بھی ہے. ہاں اس میں وہ جو 6 حرمتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ حرمتوں کے یہ جو دائرہ کار ہیں 6, وہ 6 کے 6 اس آیت میں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے حصر حقیقی بھی لے لیا, ٹھیک ہے, تو بس آپ کی جو اینک آپ لوگوں کو پہنا کے یہ آیت پڑھوا رہے ہیں وہ اینک اتارنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ آیت کو اس کے اصل کانٹیکس میں رکھ کے جب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ کو یہ 6 کے 6 دائرہ کار اس آیت میں نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ یعنی اس کو اگر ہم کلمہ حصر مان بھی لیں تو چیزیں اسے صحیح ڈرائیو کرنی چاہیے. ہاں مطلب غامدی صاحب نے تو یہ کہا نا کہ اس آیت میں صرف اخلاقیات کا بیان ہے. ہاں اخلاقیات سے متعلق اصول خمسہ جو ہاں یہ جو اصول خمسہ ہیں, جو 5 قسم کی حرمتیں ہیں, یہ سب اخلاقیات کے دائرے کی ہیں. ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ 6 دائروں کی ہیں. صحیح ہے. کیونکہ غامدی صاحب نے ترجمہ غلط کیا. ایک تو پرسپیکٹو یعنی اینک غلط پہنا دی اپنے لسنرز کو, اور دوسرا اس کے تراجم جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیے. صحیح ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس آیت کی جو طرف. آپ نے جو 6 چیزیں بتائی ہیں تو وہ 5 چیزیں وہی ہیں اور ایک اضافی ہے یا وہ چینج ہے, ان میں کوئی فرق ہے؟ جو 5 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ 5 چیزیں صحیح ہیں یا ان میں نہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں نا, وہ 5 چیزیں انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ وہ سب اخلاقیات کے دائرے میں آ جائیں. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایسے ترجمہ کیا نا کہ وہ سب اخلاقیات کے دائرے میں آ جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو ایک دائرے تک محدود کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اصل میں 6 دائروں کی حرمتوں کو بیان کر رہی ہے. 6 دائروں کی حرمتیں, اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں معاملات بھی ہیں, اس میں اخلاقیات بھی ہیں, اور اقوال بھی ہیں, اعمال بھی ہیں, اعمال بھی ہیں. صحیح ہے. یہ ہم بات کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو کہا کل انما حرم ربی الفواحش, کہ اللہ نے فحش کو حرام قرار دیا. فحش کا تعلق اخلاق سے ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, بات واضح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ کہتے ہیں کہ والبغی بغیر الحق. والبغی بغیر الحق, اس کا تعلق جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مطلب جب آپ کسی کا حق ادا نہیں کرتے, ٹھیک, معاملات میں کیا ہوتا ہے, معاملہ ہوا میرے اور آپ کے درمیان میں, ٹھیک ہے, کوئی کانٹیکٹ وجود میں آتا ہے تو کچھ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز پیدا ہوتی ہیں اس کانٹیکٹ کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, میاں بیوی کے ہیں, حکمران اور رعایا کے ہیں, جو بھی ہے, بزنس پارٹنرز کے ہیں. اب اس میں اگر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں حق تلفی یا ظلم یا تعدی. ٹھیک ہے. تو والبغی بغیر الحق, تو اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. معاملات کی ڈومین میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, معاملہ جب کرتے ہیں نا تو اب اس میں جو زیادتی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادتی اسی میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زیادتی کی سب سے بڑی مثالیں کیا ہیں کہ حکمران طبقہ رعایا پہ زیادتی کرتا ہے, اور اس میں حدیثوں میں یہی آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا ایسے ایسے حکمران آئیں گے, ٹھیک ہے, جو تمہارے حقوق پورے نہیں کریں گے, تو تم نے کیا کرنا ہے, ان کی حقوق ان کو ادا کرنے ہیں.
اور تمہارے حقوق اگر وہ نہیں ادا کر رہے تو تم نے اس پہ صبر کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ تو ساری حقوق کی بات ہے. اور ظلم و تعدی وہاں بھی پیدا ہوتا ہے جہاں آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم پیدا ہو رہا ہے. ظلم کو آپ اسی طرح سے ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا, آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دیا جا رہا. ٹھیک. تو والبغی بغیر الحق, یہ معاملہ جو ہے وہ حقوق کی بحث کے تحت معاملات میں آتا ہے. اس کے بعد شرک کی ہم نے مثال دی, وان تشرکوا باللہ, وہ تو ہے ہی عبادت کا مسئلہ. وہ اخلاقی مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ شرک کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو عبادت کا مسئلہ ہے بیسیکلی. یعنی غیر اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں نا, اللہ کے ساتھ عبادت میں اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن اس کے ساتھ غیر کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ عبادات کا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا, تو یہ قول کی حرمت ہے. ٹھیک ہے, بغیر دلیل کے اللہ کے, جیسے کوئی کہے کہ جی قرآن میں یہ ہے. ایسے جیسے لوگ عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کہہ دے جی قرآن میں یہ ہے, بغیر جانتے پوچھتے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر جو ہے وہ بغیر علم کے ایک بات کر رہا ہے, تو یہ حرام ہے. ایک چیز قرآن میں نہیں ہے اور اس کی نسبت قرآن کی طرف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اعمال کی بات بھی آ گئی اس میں